اچھا، لاسٹ ویڈیو میں جو سیکنڈ نمبر ویڈیو تھی لیکچر ویک 7 کی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سیکنڈری موٹیوز کا. ٹھیک ہے، تو سیکنڈری موٹیوز سوری پرائمری موٹیوز کا. اب اس کا دوسرا پارٹ ہے پرائمری موٹیوز میں. ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز کو پرائمری ڈرائیو میں انکلوڈ کرنے کے لیے دو کرائٹیریا مسٹ ہے. ایک وہ ان لرن ہو، اور سیکنڈ وہ فزیولوجیکل بیسڈ ہو. سیکنڈری موٹیوز میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک چیز کو جب ہم سیکنڈری موٹیوز میں انکلوڈ کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لرن بیہیویئر ہو، اینڈ سیکنڈ وہ سائیکولوجیکل ہو. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں. سیکنڈری موٹیو whereas the primary needs are vital for even survival. پرائمری نیڈز جو ہمارے ہوتی ہے وہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیکنڈری جو ہے نا اتنا نہیں ہوتی، لیکن پرائمری نیڈ جو ہے وہ ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. the secondary need, the secondary drives are unquestionably important to the study of organization behavior. اگر ہم سیکنڈری ڈرائیوز کو دیکھیں تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے، اس کی امپورٹنس ہے ہمارے آرگنائزیشن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے میں. ٹھیک ہے، as a human society develops economically and become more complex. جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہیومن سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اکنامکلی، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ کتنے کمپلیکس بن رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو پرائمری ڈرائیو جو ہے وہ کس چیز کو راستہ دے رہی ہے؟ سیکنڈری ڈرائیوز کو لرن کرنے میں. سیکنڈری ڈرائیوز کو لرن کرنے کے لیے کس چیز کے ریلیٹڈ؟ موٹیویٹنگ بیہیویئر کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، جتنی ہماری سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اکنامکلی اور سوشلی، اور ٹھیک ہے اتنا ہی ہمارے پرائمری ڈرائیو جو ہے وہ راستہ بنا رہی ہے کس چیز کے لیے؟ سیکنڈری ڈرائیوز کو لرن کرنے کے لیے. سیکنڈری ڈرائیوز کو جب ہم لرن کرتے ہیں تو وہ جا کے ہمارے موٹیویٹنگ بیہیویئر میں پھر رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈری ڈرائیوز آر کلوزلی ٹائڈ ٹو دا لرننگ. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پرائمری نیڈ جو ہے وہ ان لرن ہوتے ہیں، تو سیکنڈری موڈل جو ہے وہ بیسیکلی ہم لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، and particularly the learning principle of reinforcement is conceptually and practically related to motivation. ایک concept ہے ہمارے learning چیپٹر کا جسے ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. ری انفورسمنٹ مین ایک بیہیویئر کو مضبوط بنانا، اسٹرینتھن کرنا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے سیکنڈری موٹیو ہے اسے جو ہے نا بیسیکلی ری انفورسمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ریلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ پرنسپل آف ری انفورسمنٹ کے ساتھ سیکنڈری موٹیوز کا جو ریلیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اور وہ کیوں اسٹرانگ ہے وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں. Some discussion however regard reinforcement as simply a consequence serving to increase the motivation to perform the behavior again. کیا کہتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کنسیکوینس کی وجہ سے، ری انفورسمنٹ کی کنسیکوینس کی وجہ سے ہماری موٹیویشن انکریز ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ایک کام کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو فار ایگزامپل آرگنائزیشن بیہیویئر میں کام کر رہا ہوں، میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے اس کا بونس مل جاتے ہیں. تو وہ بونس کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا سیلری وغیرہ ہوتی ہے، وہ مجھے کیا کرتے ہیں؟ ری انفورس کرتی ہے. وہ میرے جو میں نے ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے میں اور بھی زیادہ ہارڈ ورک کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ ری انفورسمنٹ ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ کیا چیز ہے؟ ایز اے کنسیکوینس ٹو انکریز دا موٹیویشن. ری انفورسمنٹ کی وجہ سے موٹیویشن جو ہماری ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اور انکریز موٹیویشن کی وجہ سے ہم جا کے پھر بیٹر پرفارم کرتے ہیں اور وہ بیہیویئر بار بار شو کر رہے ہوتے ہیں. It should be emphasized that all the various behavioral concepts can be separated for study and analysis. In reality, concepts like reinforcement and motivation do not operate as separate entities in producing human behavior. The interactive effects are always present. کچھ اسٹڈی نے جو ہے نا بیسیکلی ان دونوں کو الگ الگ اسٹڈی کیا ہوا ہے، انالائز کیا ہوا ہے، بٹ ان ریلیٹیو کانسیپٹس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ری انفورسمنٹ اینڈ موٹیویشن ایک دوسرے کے علاوہ یا ایک دوسرے سے سپریٹ ہو کے آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ بالکل سپریٹ انٹیٹیز ہے ہی نہیں. اور اگر ہم ان کو سپریٹ کریں گے تو پھر جا کے ہیومن بیہیویئر یا وہ پروڈیوس ہی نہیں ہو سکتا. جب بھی ہیومن بیہیویئر پروڈیوس ہوتا ہے تو with the interaction of reinforcement and motivation جا کے پروڈیوس ہوتا ہے. یہ انٹریکٹیو جب بھی کوئی بیہیویئر ہوتا ہے تو وہاں پہ ری انفورسمنٹ اینڈ
موٹیویشن کے درمیان انٹریکٹیو افیکٹ ہمیشہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. A motive must be learned in order to be included in the secondary classification. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے کہ سیکنڈری موٹیو میں جب ہم کسی چیز کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ مسٹ لرن ہونا چاہیے دیٹ ہم اسے سیکنڈری موٹیوز میں جا کے انکلوڈ کریں. نیومرس امپورٹنٹ ہیومن موٹیوز میٹ دس کرائٹیرین. اب سیکنڈری موٹیوز میں ہمارے ساتھ کون کون سے ہیں اس کی کچھ ایگزامپل ہے جس میں ہے نیڈ فار پاور ہے, نیڈ فار اچیومنٹ ہے, اینڈ نیڈ فار ایویلیشن ہے, ایفیلیشن. یہ تو جنرل تھے, لیکن اگر ہم آرگنائزیشن بیہیویئر کے لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ جا کے پھر اس کے ساتھ نیڈ فار سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے اینڈ نیڈ فار اسٹیٹس بھی آ جاتی ہے, اور جو کہ امپورٹنٹ ہے ہمارے سیکنڈری موٹیوز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے سلائڈ میں یہ ایک ٹیبل میں نے دیا ہوا ہے, اس میں جو ہے نا سارے ایگزامپل ہیں ہمارے سیکنڈری نیڈس کے. ٹھیک ہے. اس میں ہے نیڈ فار اچیومنٹ کے ایگزامپل ڈوئنگ بیٹر دین کمپیٹیٹرز. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سیکنڈری نیڈ ہے. سالونگ اے کمپلیکس پرابلم, اٹیننگ اور سرپاسنگ اے ڈیفیکلٹ گول. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ کی نیڈ فار اچیومنٹ میں آ جاتے ہیں. نیڈ فار پاور میں کیا چیز ہے؟ انفلوئنسنگ پیپل ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر. آپ جو ہے نا اپنے روک داب کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنٹرولنگ پیپل اینڈ ایکٹیویٹیز, لوگوں کو کنٹرول کرنا اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز. being in a position of authority over others, آپ دوسروں پہ جو ہے نا authoritative ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کچھ تھے نیڈ فار پاور کی ایگزامپل. نیڈ فار ایفیلیشن کیا ہے؟ being liked by many people, آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کرے. being accepted, آپ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو آپ کے سراؤنڈنگ پیپل ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے, یا اگر آپ گروپ میں کام کرے تو آپ کا کوئی آئیڈیا سنے یا اسے ایکسیپٹ کرے. ورکنگ وتھ پیپل ہو آر فرینڈلی اینڈ کوآپریٹو, یہ سارے آپ کی نیڈ فار ایفیلیشن میں آ جاتے ہیں. نیڈ فار سیکیورٹی میں کیا چیز ہے؟ ہیونگ اے سیکیور جاب. یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب سب سے پہلے میں جاب پہ ہوں تو میری یہ نیڈ ہے کہ میری جاب جو ہے وہ سیکیور رہے. بینگ پروٹیکٹڈ اگینسٹ لاس آف انکم اور اکنامک ڈساسٹر, آپ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ فائنینشیل لاس سے اپنے آپ کو بچائے. ہیونگ پروٹیکشن اگینسٹ النس اینڈ ڈسیبلٹی, بیماریاں اور ڈسیبلٹی جو معذور وغیرہ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. نیڈ فار اسٹیٹس, نیڈ فار اسٹیٹس میں کیا چیز ہے؟ having the right car and wearing the right clothes, working for the right company in the right job, having a degree from the right university. ٹھیک ہے. having executive privileges, executive privileges مطلب luxury lives وغیرہ, یہ آپ کی نیڈ فار اسٹیٹس ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ایلیٹ کلاس یا ہائی کلاس سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مڈل کلاس تک جو ہے نیڈ فار اچیومنٹ, نیڈ فار ایفیلیشن اینڈ نیڈ فار سیکیورٹی, یہ مڈل کلاس میں یہ تینوں زیادہ ہوتی ہیں. نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار اسٹیٹس جو ہے پھر ہائی سوشو اکنامک اسٹیٹس لوگوں میں اینڈ ایلیٹ کلاس لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے وہ تھے موٹیوز کے دو ٹائپس. اب ہے یہاں پہ موٹیویشن کے دو ٹائپس, انٹرنسک موٹیویشن اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن. Intrinsic and extrinsic motivation. It is important to distinguish between intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation refers to human motives activated by internal rewards. جو آپ کے internal rewards ہوتے ہیں, آپ کے اپنے اندر کی جو joy ہوتی ہے ایک چیز کو کرنے کے لیے, اپنی جو موٹیویشن ہوتی ہے ایک کام کو کرنے کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں انٹرنسک موٹیویشن. ٹھیک ہے. آپ جو کام کرتے ہیں وہ کس چیز کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ انٹرنل ریوارڈ کی وجہ سے. انٹرنسک موٹیویشن از سم تھنگ دیٹ کمز فرام ود ان. آپ کی جو انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے. انڈیویجول ٹینڈ ٹو انگیج ان ایکٹیویٹیز. آپ جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں جا کے انگیج ہونے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ بیکاز اپنے انجوائمنٹ کے لیے اینڈ اپنے پرسنل سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے اس بیہیویئر میں جا کے انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, participating in sports because it is fun and you enjoy rather than doing it to win an award.
آپ جو ہے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے فن اور انجوائمنٹ کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے پارٹیسپیٹ کرے کہ آپ کو کوئی اسپورٹس مین کا ہے یا آپ کو کوئی یہ دیکھے کہ آپ کے انٹینشن یہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو پرائز مل جائے گی یا آپ کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا. ایکسرسائزنگ بیکاز یو فیل فزیکلی چیلنجنگ یور باڈی. آپ ایکسرسائز اس لیے کر رہے ہیں دیٹ یو فیل دیٹ آپ اپنے باڈی کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسٹیڈ آف ڈوئنگ ٹو لاس ویٹ اور فٹ انٹو آؤٹ فٹ. اگر آپ جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے یا آپ میں جو ہے نا آؤٹ فٹ کپڑے اچھے نظر آئے تو پھر وہ جو ہے انٹرنسک موٹیویشن نہیں ہوگا. جب اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ فزیکلی اپنی باڈی کو چیلنج کر رہے ہیں تو دیٹس مین آپ انٹرنسک موٹیویشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہے؟ ہیومن موٹیوز ایکٹیویٹڈ بائی ایکسٹرنل ریوارڈ. ایکسٹرنل ریوارڈس کی وجہ سے جو ہے نا آپ جا کے آپ کا بیہیویئر جا کے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اچھا ایکسٹرنسک موٹیویشن کمز فرام دا آؤٹ سائڈ, وہ باہر سے آتا ہے, جس طرح انٹرنسک موٹیویشن کا میں نے کہا کہ that comes from inside. Individuals tend to participate in an activity to gain some kind of external reward for their participation. آپ انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ایک چیز میں یا ایک بیہیویئر کو اس لیے شو کر رہا ہوتا ہے اس کے برعکس وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل کمپیٹنگ ان اسپورٹس فار ریوارڈ اور ٹرافی, کمپلیٹنگ ورک فار منی, کسی کا کام کرنا اس کے لیے پیسے لینا, بائی ون گیٹ ون فری سیلز, یہ بھی جو ہے نا آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے کیونکہ گیٹ ون جب ساتھ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو ایک فری ملنے والا ہے, تو یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے. کمپلیٹنگ کورس ورک فار گیٹنگ گڈ گریڈ, یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نیو سیکھیں بلکہ آپ جو ہے نا وہ ہارڈ ورک اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی گریڈز آ جائیں. اگر آپ کا انٹینشن یہ ہو کہ میں کچھ سیکھ سکوں, نیو نالج سیکھ سکوں, تو پھر وہ انٹرنسک موٹیویشن آئے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹنگ کورس ورک فار گیٹنگ گڈ گریڈز, اگر گڈ گریڈز کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اونلی, تو وہ پھر آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آپ کا ویک 7 کے لیے لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے لیے ویک 8 کے لیکچر جو ہے نا جا کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. تو اگر کوئی کویسچن ہو یا پرابلم ہوا تو آپ واٹس ایپ گروپ میں میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.